خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل حق پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ السلام عرض کرنے کے بعد آج ہم اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے مل کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ذکر پاک کی محفل پاک کا انعقاد کیا۔ خوش قسمت ہے اس محلہ کے نوجوان جن کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، حالانکہ یہ عمر یہ تو لوگ کھیل تماشے میں گزار دیتے ہیں، رات فوش اور بے حیا فلمیں دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جنہوں نے اپنا تن من دھن اپنا مال و دولت کسی بے حیائی کے کام میں نہیں لگایا، بلکہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفل میں لگایا ہے۔ اللہ تعالی اس محفل پاک کی برکت سے ان نوجوانوں کو دین کا مزید جذبہ عطا فرمائے، اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے دوستو، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ جب ایمان والے
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں تو اسی کو ہم محفل میلاد کہتے ہیں، اور اس میں رب کائنات نے بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اور سرکار سے پہلے آنے والے جمیع انبیاء سرکار کا ذکر کرتے آئے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی کہ سرکار سے پہلے کسی نبی کو اتنا مقام اور مرتبہ اور عظمت اللہ نے نہیں دی جتنی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ دیکھو، ہر بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کے پیچھے ایک اس کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نماز پڑھیں تو مقصد کیا ہے؟ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ہم زکوٰۃ دیں، مقصد کیا ہے؟ کہ رب راضی ہو جائے۔ ہم اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن سرکار کے بارے میں رب جو بیان کرتا ہے یہ 16واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، فرمایا پیارے محبوب آپ صبر کیجئے، کس پر؟ جو کافر کہتے ہیں اس پر۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کی۔ تو علماء نے کہا اس سے مراد نماز ہے۔ اس میں جز بول کر، یعنی لفظ حمد بول کر اس سے کل مراد لیا گیا ہے۔ تو فرمایا قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز، وقبل غروبها، اور غروب سے پہلے یعنی عصر کی نماز، ومن آناء اللیل، اور رات کے وقت میں یعنی عشاء کی نماز، وسبح، بس تسبیح آپ بیان کریں اپنے رب کی، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، دن کے دونوں کناروں میں۔ اب یہاں نماز کا ذکر ہے۔ قل، علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا یہ وہ 5 نمازیں ہیں جو ہم بھی ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تو 5 نمازیں فرض ہیں، سرکار پر 5 نہیں 6 فرض تھیں۔ تہجد بھی سرکار پر لازم تھی، لیکن ان نمازوں کا مقصد اگر میں پڑھوں تو مقصد کیا ہے؟ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ آپ پڑھیں، مقصد کیا ہے؟ رب راضی ہو جائے۔ لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ سرکار یہ نماز پڑھیں تو اللہ مقصد کیا بیان کرتا ہے؟ عبادت ہے رب کی، اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ اس میں مقصد کیا بیان کرتا ہے؟ فرمایا لعلک ترضی، اے پیارے محبوب تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
یہ دونوں جہان کے لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا تو چاہتی ہے ہمارا رب راضی ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے۔ تو فرمایا لعلک ترضی، فرمایا پیارے محبوب نماز پڑھو تاکہ آپ راضی ہو جائے۔ تو یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا پیارے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے امام جعفر صادق وہ کہنے لگے، لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی امید رکھتے ہیں، کہنے لگے وہ مقام محمود کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کہنے لگے میرے نزدیک سب سے زیادہ جو امید والی آیت مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ رب سے راضی ہو جائیں گے۔ ایک ہے ناراضگی کسی کی دشمنی کی بنا پر، کہ کسی سے دشمنی ہے اس سے ناراض ہو گیا، لیکن ایک ناراضگی ہے وہ لاڈ کی ہے، پیار کی ہے، محبت کی ہے۔ تو یہاں جو جس ناراضگی کا ذکر ہے کہ رب سے آپ راضی ہو جائیں گے، یہ دشمنی والی نہیں، یہ وہ ہے جو ناز کی ہے، پیار کی ہے، لاڈ کی ہے۔ تو میرے محبوب فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا، میرا رب مجھے راضی کرتا رہے گا۔ تو اسی لیے علماء نے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے دوستو، میرے محبوب علیہ السلام کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، یہ میرے پاس مشکات ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، ایک ہے امتی کا قرآن پڑھنا اور ایک ہے سرکار کا قرآن پڑھنا۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پورے قبیلے کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہم منی وانا منہم، فرمایا لوگوں میں اشری قبیلے سے ہوں، اشری قبیلہ مجھ سے ہے، یعنی اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ سرکار نے کہا یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ تو اس قبیلے کے چشم و چراغ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی سے گزر رہے تھے، صحابی قرآن پڑھ رہا تھا، تو کتنا انداز تھا ان کا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مکان کے باہر کھڑے ہو گئے اور قرآن سننے لگے۔ کافی دیر قرآن سنتے سنتے جب انہوں نے قرآن پڑھنا بند کیا تو میرے آقا علیہ السلام چلے گئے۔ صبح کا وقت ہوا، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے موسیٰ اشعری، رات کو جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو میں نے کھڑے ہو کر تمہارا قرآن سنا ہے، مجھے بڑی لذت آئی ہے،
اب دیکھو یہاں بھی انداز جدا ہے. میں قرآن پڑھوں اور قرآن پڑھنے میں میرا مقصد یہ ہو کہ آپ راضی ہو جائیں, آپ میرے قرآن پڑھنے کو اچھا کہیں, تو اس کو کہتے ہیں ریاکاری. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شرک اصغر کہا. فرمایا میری یہ امت, فرمایا لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وصلا. فرمایا لوگوں یہ میری جو امت ہے یہ نہ چاند کی پوجا کرے گی نہ سورج کی کرے گی, یہ ان کے سامنے نہیں جھکے گی. ولا حجرا ولا وصلا. فرمایا لوگوں میری یہ امت نہ لکڑی کے بتوں کے سامنے نہ پتھروں کے بتوں کے سامنے جھکے گی نہ مٹی کے بتوں کے سامنے جھکے گی. یہ ہے جو اللہ کے محبوب نے ہمارے ایمان کی گواہی دی. فرمایا لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وصلا. فرمایا یہ نہ بتوں کی پوجا کریں گے نہ چاند کی کریں گے نہ سورج کی کریں گے نہ مٹی کے بت پوجیں گے نہ لکڑی کے بت پوجیں گے. ہاں ایک بیماری ان کے اندر آ جائے گی, وَلَٰكِن يُرَاءُونَ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ. فرمایا یہ لوگ اپنے اعمال لوگوں کو دکھائیں گے. قرآن پڑھیں گے مقصد ہوگا کہ لوگ کہیں بڑا اچھا پڑھا ہے, نماز پڑھیں گے مقصد ہوگا لوگ کہیں کہ اچھی نماز پڑھتا ہے. تو یہ عام ہمارے لحاظ سے ریاکاری ہے جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. لیکن سرکار کی شان اس سے ماورا ہے. تو سرکار نے فرمایا اے موسیٰ شریف, میں نے دیکھا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو, میں نے رک کر سنا, جب تک تم قرآن پڑھتے رہے میں سنتا رہا. حضرت موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرا قرآن پڑھنا سن رہے ہیں تو میں اس سے بھی خوبصورت کر کے پڑھتا. تو جب موسیٰ اشری قرآن پڑھے تو سرکار خود سنے, ان کی لذت جدا ہو. تو جب میرے آقا قرآن پڑھے تو ان کی شان کیا ہوگی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے قرآن پڑھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرآن پڑھنے والے میرے محبوب تھے, اور دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, 13واں پارہ تھا. تو اللہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے میرے رب ان بتوں نے تیرے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی, یا اللہ جو میرے پیچھے چلے, میری اتباع کرے, میری فرما برداری کرے, فانہ منی, وہ تو میرا ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم, یا اللہ جو میری نافرمانی کرے وہ تو غفور رحیم ہے, چاہے تو اسے چھوڑ دے چاہے اسے سزا دے, وہ تو جان اور وہ جانے. اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے عرض کر رہے تھے ان تعذبہم, اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے, فإنہم عبادک, یا اللہ وہ تیرے بندے ہیں, یا اللہ تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں,
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یا اللہ تو ان کو بخش دے تو تیری حکمت ہے، یعنی عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو دے دے، اگر چھوڑ دے تو تیرے بندے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دونوں انبیاء کی دعائیں اور اللہ کے سامنے جو ان کی عرض تھی ان کی تلاوت کی، اگرچہ شارحین نے لکھا یہ بھی ان کی اپنی امتوں کے ساتھ محبت تھی، ان کو بڑی شفقت تھی اپنی امت کے ساتھ، لیکن کہنے لگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھا دیے، قال اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ وہ ان کو بھی پیاری تھی، انہوں نے کہا یا اللہ تو چھوڑ دے تو تیری مرضی، پکڑ لے تو تیری مرضی، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عرض کی اے اللہ میری امت، فبقا، سرکار کی آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے، امت سے کتنا پیار ہے، کتنی شفقت ہے میرے آقا کو، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو جب سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اللہ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جبریل جلدی کرو جاؤ میرے محبوب کے پاس۔ اب حضرت عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا وَرَبُّكَ عَالَمْ، حالانکہ رب کو پتا ہے، رب تو اس وقت بھی جانتا تھا، ابھی یہ امت بنی نہیں تھی، رب اس وقت بھی جانتا تھا کہ یہ امت بنے گی، میرے محبوب ان کے غم میں روئیں گے، یعنی ابھی کوئی بنا ہی نہیں تھا، یہ نہیں کہ رب کو علم بعد میں آیا، زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، کائنات کے قانون اصول بدلتے ہیں، لیکن رب کا علم نہیں بدلتا۔ جو یہ کہے کہ رب کا علم بدلتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، اللہ کا علم جس طرح ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ جانتا تھا میرے محبوب کیوں روئے ہیں، اللہ کو علم تھا، لیکن یہ تمہاری عظمت ہے اپنے محبوب کے صدقے، اور محبوب کی شان اور عظمت ہے اپنے رب کے ہاں۔ فرمایا جبریل فاذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جبریل جلدی جاؤ میرے محبوب کے پاس اور پوچھو فاسألہ ما یبکیکا، فرمایا جاؤ جا کے پوچھو میرے محبوب سے ان کی آنکھوں سے آنسو آئے کیوں ہیں، ان کی آنکھیں روئی کیوں ہیں، اب کہاں وہ کئی سو سال کا فاصلہ، سدرۃ المنتہا سے جبریل چلے، یہ میرے سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کا سبب تھا کہ اتنے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے جبریل جو ہیں وہ سرکار کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آئے ہیں، فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے آقا نے جبریل کو بتایا، کہا جبریل ابراہیم کو اپنی امت بڑی پیاری ہے، عیسیٰ کو بھی بڑی پیاری ہے، لیکن مجھے تو امت بہت زیادہ پیاری ہے۔ فرمایا کہ اے جبریل یہ معاملہ ہے، میں اپنی امت کے بارے میں
پریشان ہوں، میری امت گناہگار ہوگی۔ شرف مصطفیٰ کتاب ہے، حضرت امام سعد الدین رحمت اللہ تعالی جن کا وصال 206 ہجری ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک امتی کو حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، لیکن اس امتی کا سرکار سے بڑا پیار ہوگا تو حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ وہ سرکار سے چمٹ جائے گا، وہ سرکار کے ساتھ لپٹ جائے گا۔ سرکار پوچھیں گے کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جہنم کا حکم ہو گیا ہے۔ تو سرکار فرمائیں گے کیا تجھ تک میری سنت نہ پہنچی کہ تو اس پر عمل کرتا؟ وہ عرض کرے گا، میرے آقا فرمائیں کیا میری شریعت تجھ تک نہ پہنچی کہ تو اس پر عمل کرتا؟ وہ کہے گا یا رسول اللہ مجھ پر بدبختی غالب آ گئی تھی، گناہ ہو گیا، بدبخت تھا میں، اتنے پیارے محبوب ملے اور پھر میں ان کی قدر نہ کر سکا، یا رسول اللہ میں آپ کی قدر نہ کر سکا، آپ کی سنت پر عمل نہ ہوا، آپ کی شریعت پر عمل نہ ہوا، یا رسول اللہ میں بدبخت ہوں۔ یہ شرمندگی ہے جو قیامت کے دن اس امتی کو سرکار کے سامنے پیش آئے گی۔ لیکن آج وقت ہے، آج وقت ہے کہ سرکار کا دامن تھام لو، کل سرکار کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو سرکار کی شفقت اپنی ہے، جدا ہے، امتی گناہگار، سرکار کا کرم جدا۔ تو جب وہ امتی کہے گا یا رسول اللہ میں تو بدبخت ہو گیا تھا، بدبختی مجھ پر غالب آ گئی تھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میرا امتی ہو اور بدبخت ہو ایسا ہو نہیں سکتا، میرا امتی بدبخت ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ سے عرض کریں گے اے مالک اس امتی کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں اسے جنت میں لے جاؤں۔ اور اسے پاک میں ہے کہ سرکار جب یہ دعا کریں گے رب وہ امتی سرکار کے حوالے کر دے گا، سرکار اسے جنت میں لے جائیں گے۔ یعنی یہ ان کی شفقت ہے، ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے۔ ایک ہمارا بھی تعلق ہے، جب وہ اتنے ہم پر مہربان ہیں تو ہمیں بھی تو سرکار سے محبت ہونی چاہیے تاکہ جب ہم سرکار کے سامنے جائیں تو ہمارا چہرہ کھلکھلا اٹھے، پھر ہم پریشان نہ ہو، پشیمان نہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جبریل وجہ یہ ہے میں امت کے لیے بڑا پریشان ہوں۔ تو حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں گئے، جا کر عرض کی یا اللہ تیرا محبوب یہ کہتا ہے، یہ مشکات اس میں حدیث موجود، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب بارگاہ خداوندی میں پہنچا تو فرمایا قال اللہ تعالی لجبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک بار جبریل پوچھنے آئے، دوسری بار بتانے آئے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے مقام میرے رب کا، میرے محبوب کا اپنے رب کے ہاں۔ تو جبریل پھر آ گئے، فقل اور جا کر میرے محبوب سے کہہ دو انا سنردیک فی امتک۔ فرمایا پیارے محبوب آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کل قیامت کا روز ہوگا تو اللہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دے گا۔ تو یہ عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو ملا علی قاری کہنے لگے ہاذا ارجل حدیث، ہاذا ارجل احادیث، کہنے لگے لہذا
کل قیامت کے روز یہ امت بخشی جائے گی، کیونکہ اللہ کے ہاں محبوب کا مقام بڑا ہے، اور محبوب اس امت کی سفارش اور شفاعت کریں گے اور رب محبوب کو راضی کر دے گا۔ میرے محبوب کی عظمت بڑی ہے۔ یہ دیکھو، یہ حدیث پاک مشکات سے پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مسلم شریف میں موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح تہجد کے وقت اٹھے نماز کے لیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی حضرت ربیہ بن کعب اسلمی، یہ بھی سرکار کے ساتھ تھے، کہتے کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے وہ رات میں نے سرکار کے ساتھ گزاری تھی، میں سرکار کے ساتھ تھا۔ سرکار اٹھے تو کہتے ہیں تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر سرکار کے پیچھے پیچھے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو فرمایا، دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ سرکار کا محبت بڑا اور رحمت بڑا دریا جو ہے، جب جوش میں آیا فرمایا اے ربی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو شیخ کہنے لگے از اطلاق کے سوال فرمود سل۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہنے لگے سرکار نے جب یہ فرمایا کہ مانگ، جو کچھ بھی مانگتا، یہ نہیں کہا دنیا کے بارے میں مانگ، یہ نہیں کہا کہ آخرت کے بارے میں مانگ، فرمایا سل، جو چاہتا ہے مانگ لے۔ فرمایا سرکار نے جب کہا مانگ، تخصیص نہ کر مطلوب خاص، کہتے ہیں سرکار نے کسی خاص مطلب کا ذکر نہیں کیا کہ یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو، سرکار نے یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہتے ہیں کارے ہما و دستے ہمت و کرامت اوس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے سنیت۔ کہتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ وہ بندہ ہے جو سب سے پہلے علم حدیث برنے صغیر پاک کو ہند میں لے کے آیا۔ یہ ہے وہ عظیم شخص جس نے اپنی داڑھی سے سرکار کے روزے پر جھاڑو لگایا۔ یہ سنی، یہ اہل سنت، یہ ہے قرآن حدیث، یہ ہے سمجھنے والے۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں اسماعیل دہلوی اور اس کے ماننے والوں، یہ شیخ کا عقیدہ میں پیش کر رہا ہوں، جس کے بارے میں تم نے بھی لکھا کہ یہ بدعت سے دور تھا، سنت کا پیروکار تھا۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا مقام کیا ہے؟ کارے ہما، ہر قسم کے کام بدستے ہمت و کرامت اوست صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر کام عطا کر دیا ہے، ہر چے خواہد کرام، ہر کرا خواہد بے اس نے پروردگار خود باتحد۔ کہتے ہیں سرکار کسے چاہے جب چاہے جو چاہے اللہ کے حکم سے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے سنی، یہ ہے آل حدیث محدثین، یہ محدثین ہیں، کیونکہ جس طرح اہل قرآن ہوتا ہے وہ مفسر ہوتا ہے، اس طرح آل حدیث جو ہوتا ہے یہ محدث ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ کہتے ہیں ان من جود قد دنیا و درتاہا
یا رسول اللہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب آپ کی سخاوت کا حصہ تو ہے. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ لوح اور قلم کا علم بھی تو آپ کے علم کا حصہ ہے. یعنی آپ کا علم ان کا حصہ نہیں. لوگ کہتے ہیں نا لوح قلم، لوح محفوظ اور قلم جو ہے اس میں بڑا علم ہے. تو علامہ بصیری کہنے لگے من علومک، یا رسول اللہ آپ کا جو علم ہے علم اللوح والقلم، قلم اور لوح محفوظ کا علم اس کا ایک حصہ ہے. علامہ سعدی مالکی فرمانے لگے، کہتے ہیں علم آدم الاسماء کلہا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کا نام اس کا علم دیا. تو کہنے لگے آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے، ہر زبان کے اندر، ہر علاقے کے اندر بولی جانے والی اللہ سے اعلیٰ چیز کا نام بھی آدم علیہ السلام کو معلوم تھا، ادنا سے ادنا چیز کا نام بھی آدم علیہ السلام کو معلوم تھا. تو کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم دیا تو میرے محبوب کا علم تو سب علوم کا اصل اور جڑ ہے، اور آدم علیہ السلام کا علم محبوب کے علم کا ایک حصہ ہے. میرے دوستو، میرے محبوب کی عظمت اور شان کتنی ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے سنن دارمی شریف، یہ بھی حدیثوں کی کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 1 ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر گئے، یعنی ایک صحابی کے گھر گئے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابی عبید کے گھر گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک بکری ذبح کی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بکری کا اگلا جو پاؤں ہے جسے بازو کہتے ہیں وہ بڑا پسند تھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جب کھانا رکھا گیا تو سرکار نے فرمایا ناولنی الذرا، فرمایا مجھے اگلی ٹانگ یعنی بازو جو ہے وہ دو. تو حضرت ابو عبید کہتے ہیں میں نے وہ سرکار کو بکری کا بازو دے دیا، یعنی اگلی ٹانگ کا گوشت جو ہے سرکار نے تناول فرمایا. پھر سرکار نے فرمایا ناولنی الذرا، فرمایا مجھے دوسری ٹانگ جو اگلی ہے وہ بازو جو ہے وہ دے دو. تو کہتے ہیں فناولہ ذرا، تو پھر میں نے دوسرا جو بازو تھا وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دوسرا بازو بھی لے لیا تو سرکار نے پھر کہا ناولنی الذرا، فرمایا مجھے بازو دو. تو حضرت سیدنا ابو عبید کہتے ہیں یا رسول اللہ کم للشاۃ ذران، یا رسول اللہ بکری میں کتنے بازو ہوتے ہیں؟ 2 بازو تھے وہ میں نے پیش کر دیے. یا رسول اللہ کتنے بازو ہوتے ہیں؟ یہ سنو میرے محبوب کی بات. فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا لو سکتا، اگر آپ خاموش رہتے، اے ابو عبید اگر آپ خاموش رہتے، فرمایا لآتیتا اسران ما دوتہو بہی، فرمایا جتنی میں وہ بازو مانگتا جاتا تم دیتے جاتے، رب اس بکری کے اتنے بازو بنا دیتا. جتنے میں بازو مانگتا تم خاموش رہتے، دیتے جاتے، رب اتنے بازو بنا دیتا. میرے دوستو آؤ عقیدہ سنو. سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ میرے پاس کتاب ہے مسند امام احمد، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح یہ مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا. کتنا وعدہ کیا؟ فرمایا ان اللہ عز وجل وعدنی ان يدخل الجنت من امتی 400,000 بلا حساب. فرمایا اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں 4,00,000 بندوں کو آپ کی امت میں سے بلا حساب و کتاب جنت عطا کر دوں گا. اللہ کا وعدہ کتنا ہے؟ 4,00,000 کا. 4,00,000 کا وعدہ اس جگہ 4,00,000 کا وعدہ تھا. اور دوسری حدیث میں ہے سرکار نے فرمایا 70,000 بندہ بلا حساب و کتاب اللہ جنت میں داخل کرے گا. فرمایا ان 70,000 کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوگا. ایک صحابی حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں کر دو جو 70,000 جنت میں لے کے جائے گا. یعنی 70,000 تو وہ ہے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا. پھر ان میں سے ہر ایک بندہ وہ 70,000 لے کے جائے گا. تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دو کہ میں بھی 70,000 بندہ لے کے جنت میں جاؤں. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ رب نے جو بتا دیا وہی ہے. فرمایا اے عکاشہ میں نے تجھے ان میں سے کر دیا ہے. تو یہاں اللہ کا وعدہ ہے 4,00,000 کا. کتنا ہے؟ 4,00,000 کا. یہ مسند امام احمد کے اندر بھی حدیث موجود، یہ مشکات سے پڑھ رہا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق جو سرکار کے رازدان بھی تھے اور سرکار نے اس امت کے لیے ان کو اپنا خلیفہ بھی مقرر کر دیا تھا. جب مولا علی سے کہا گیا نا اے علی المرتضی شیر خدا، سفیان بن حارث نے کہا اگر آپ یہ خلافت لینا چاہتے ہیں تو یہ میدان، یہ وادیاں میں گھوڑ سوار سے بھر دوں گا. تو آپ نے فرمایا اے سفیان بن حارث تجھے پتا نہیں سرکار کی طبیعت کا، تو نیا نیا مسلمان ہوا ہے. مولا کائنات کہنے لگے اگر وہ حق میرا ہوتا، خلافت والا حق میرا ہوتا، میں ابن ابی قحافہ کو چادر ڈال کے نیچے اتار لیتا. تم تو کہتے ہو کہ میں گھوڑ سوار سے وادیاں بھر دوں. مولا کائنات کہنے لگے نہیں، سرکار نے مصلی امامت پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا. مولا کائنات کہنے لگے میں ساتھ موجود تھا، میری شان اور میری جو فضیلت ہے سرکار کو پتا تھی، لیکن مصلی امامت پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا. وہاں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق یہ عرض کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ پہ مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ کسی اور کو کہے نماز پڑھا دے. تو سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا جاؤ جا کے ابو بکر صدیق کو کہے نماز پڑھائے. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضرت حفصہ کو بھی ساتھ ملایا جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، سرکار کی بیوی ہیں. تو اب دونوں سرکار کی بیویاں جا کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق بڑے نرم دل ہیں، کسی اور کو مصلی امام پر کھڑے کرو. تو سرکار نے فرمایا یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، فرمایا اللہ بھی نہیں چاہتا، مومن بھی نہیں چاہتے، میں بھی نہیں چاہتا کہ مصلی میرا ہو کھڑا کوئی اور ہو. جاؤ جا کے ابو بکر صدیق کو کہو میرے مصلی امام پر کھڑے ہو. مولا کائنات کہنے لگے مصلی سرکار کا تھا،
میں وہاں موجود تھا، غیر حاضر بھی نہیں تھا، بیمار بھی نہیں تھا، تو سرکار نے اس مصلے پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا۔ ہمارے دین کے لیے سرکار نے ابو بکر صدیق کو چن لیا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی ابو بکر صدیق کو چن لیا۔ وہ ابو بکر صدیق، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، آپ سے اللہ کا وعدہ ہے 4 لاکھ کا۔ کتنا؟ 4 لاکھ کا۔ تو ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، زدنا یا رسول اللہ، آپ زیادہ کر دیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی، زدنا یا رسول اللہ، آپ زیادہ کر دیں، آپ ہمیں زیادہ کر دیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق میں نہیں کچھ کر سکتا۔ تو کیا ہوا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فحساب کفیہ فجمعہما، سرکار نے اس طرح اپنے ہاتھ دونوں کیے، چلو بنایا، چلو بنا کے آپ نے فرمایا ہاں قضا، فرمایا اتنے بندے اللہ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ زیادہ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ فرمایا اتنے بندے اللہ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ ابو بکر صدیق پھر بھی خاموش نہ ہوئے، عرض کی، زدنا یا رسول اللہ، آپ اور زیادہ کر دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قضا، اتنے اور ہیں۔ جب تیسری بار ابو بکر صدیق ابھی بولنے نہ تھے، عمر بول پڑے، کہنے لگے، دعنا یا ابا بکرن، ابو بکر صدیق ہمیں کچھ نماز اور روزو کے لیے بھی تو رہنے دے، تو سب کو جنت ویسے ہی دلا دے گا۔ دعنا دعنا یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق ہمیں چھوڑ دے تاکہ ہم عمل کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، وما علیک ان یدخلنا اللہ کلنا الجنہ، فرمایا عمر تجھے کیا ہے، اللہ ہم سب کو ویسے ہی جنت عطا کر دے، تجھے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں ملا علی قاری کا لگے، دلیل علی ان لہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اس پہ دلیل ہے اس بات کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان لہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلا و مجالا فی الامور الاخرویہ، کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی بات وہاں چلتی ہے۔ اللہ علی قاری کہنے لگے، اس سے پتہ چلتا ہے جو ابو بکر صدیق یہ کہہ رہے تھے، زدنا زدنا، کیا آپ زیادہ کریں، آپ زیادہ کریں، تو کہنے لگے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آخرت میں بھی سرکار کا ہی حکم چلتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں گے، اللہ عطا کرے گا، وہ ہے موتی، یہ ہے قاسم۔ وہ ہے موتی یعنی اللہ دینے والا ہے، وہ ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق خدا کا ہے، دیتے یہ ہے۔ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی، جنت اللہ کی ہے، دیتے سرکار ہے، یہ سرکار کی شان ہے۔ تو ملا علی کہنے لگے اس سے دلیل ہے جو ابو بکر صدیق بار بار کہہ رہے تھے نا، زدنا زدنا زدنا، تو کہتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی بات اللہ مانتا ہے۔ سرکار کے بارے میں سیدہ کائنات صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین، آپ فرماتی ہے، بخاری سے پڑھ رہا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ آپ فرماتی ہے، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ دل میں خواہش کرتے ہیں، رب اسی وقت پوری فرما دیتا ہے۔ ابھی زبان پہ نہیں آیا،
لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو سیدہ کائنات کہنے لگی چاہنے سے ہوتا ہے، سرکار زبان پر نہ لائیں، ابھی زبان پر مقصد آیا نہیں، ابھی زبان پر بات آئی نہیں، رب نے محبوب کو پہلے عطا کر دیا ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گے وچ مدینے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میرے دوستو، میرے محبوب علیہ السلام آپ کی عظمت اور شان کتنی ہے، یہ حدیث مبارکہ سے پڑھ رہا ہوں، سننے دارمی شریف، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ حدیث پاک آپ نے بارہا سنی، لیکن سرکار کا فرمان جب بھی سنے مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں آئے، آپ نے علماء سے سنا کہ ایک خشک تنا تھا، سرکار اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے۔ تو ایک صحابی، انہوں نے سرکار کے لیے منبر بنایا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منبر اس لیے بنایا ہے یراک الناس یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کا دن ہو، لوگ آئے ہوں، ایک تو وہ ہے جو مدینے پاک کے ہیں، ایک وہ ہے جو گرد و نواح سے دور دور سے سرکار کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اب مسجد ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں، ایک تو یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہے، دوسرا جب آپ بلند ہوں گے یراک الناس یوم الجمعہ، لوگ آپ کا دیدار کرتے رہیں گے، ادھر خطبہ ہوتا رہے گا، لوگوں کی نگاہیں آپ کے چہرے پر لگی ہوں گی، وہ دیدار بھی کرتے ہوں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بنا لو، تو منبر بنایا گیا۔ جب منبر بن گیا، اس کے 3 درجات بنے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر بن گیا، فلما سونی المنبر، جب منبر بنایا گیا، وضع فی موضعہ الذی وضع فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منبر بن گیا جہاں سرکار نے چاہا رکھوا دیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے حجرے سے باہر، وہ برکت والا حجرہ، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کا گھر، جب سرکار وہاں سے نکلے، یرید المنبر، سرکار کا ارادہ تھا منبر پر جا کر بیٹھنے کا، تو میرے محبوب اس منبر سے پر جانے کے لیے جب وہاں سے گزرے، فلما مر علیہ، سرکار جا رہے تھے، فلما جاوزہ خار الجزو، جب سرکار اس تنے کے پاس سے گزرے تو اس تنے کی چیخیں نکل گئی کہ سرکار پہلے تو مجھ سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، آج سرکار منبر پر جا رہے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، فلما جاوزہ، جب سرکار اس تنے کے پاس سے نکلے، خر الجزو، خار الجزو، اس تنے کی چیخیں نکل گئی، ایسے چیخا، صحابہ کہتے ہیں حتی تصدع وانشقا، کہتے ہیں اتنا چیخا کہ ہمیں لگا کہ یہ پھٹ جائے گا، اتنا درد سے چیخا۔ تو میرے سرکار کو اپنے ہر امتی کے غم کی خبر ہے، وہاں جتنے نبی دنیا میں آئے وہ صرف انسانوں کے نبی تھے، لیکن میرے محبوب جب آئے ہیں، سرکار فرمانے لگے ارسلتو الی الخلق کافہ
فرمایا لوگوں میں صرف تمہاری طرف نبی بن کے نہیں آیا، اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان سب کا میں نبی ہوں۔ تو جب سرکار اپنے اس امتی تنے سے گزرے، اب جدائی برداشت نہ کر سکا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تنا جو ہے حتی تصبتا وانشقا، کہنے لگے اس طرح چیخا کہ قریب تا پھٹ جاتا۔ فریاد کرے امتی جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اب سرکار کو اس کے درد کا جو پتا تھا کہ اس نے کتنے درد سے مجھے پکارا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں فراجع الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار پھر منبر پر بیٹھے نہیں، پہلے اس امتی کے پاس آئے، امتی کے پاس آ کے اسے مسحہ بیدہ، سرکار نے اسے اپنے ہاتھ سے مس کیا، اسے سہارا دیا، حتی سکنا، یہاں تک کہ وہ سکون والا ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے سکون میں آنے کا انداز یہ تھا کہ جب سرکار اس سے گزرے تھے تو اس طرح چیخ رہا تھا جس طرح ماں بچے کو چھوڑ کر آگے چلی جائے تو وہ بچہ چیختا ہے۔ کہتے ہیں سرکار نے جب اسے سینے سے لگایا اور اسے تسلی دی تو صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح سسکیاں بھر بھر کے چپ ہو رہا تھا جس طرح کریم ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ سکون میں ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں وہ تنا بھی اسی طرح سکون میں ہو گیا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس تنے سے کہا اے تنے اگر تو چاہتا ہے تو پھر میں تجھے اسی جگہ لگا دیتا ہوں جہاں تو تھا، تو پھر ہرا بھرا ہو جائے گا، پھر تیرے اندر سرسبزی آ جائے گی، تو سرسبز و شباب ہوگا، اور اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ تجھ سے کھائیں گے، یا کلو اولیاء اللہ من ثمرتک، فرمایا جو اللہ کے دوست ہوں گے جنت میں تیرا پھل کھائیں گے۔ اب قربان جائیں جس کے دل میں محبت رسول آ جاتی ہے، اب اسے اس کا دل اس فانی دنیا سے نہیں لگتا۔ اس تنی کو بھی اتنی عقل آ گئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دے، تو سرکار نے اس تنے کو بھی جنت عطا کر دی۔ میرے دوستو یہ موضوع اگرچہ بڑا طویل ہے، مصطفیٰ کی محبت اور سرکار کے پیار کا، لیکن کیونکہ اگر ہم ابھی سرکار کے فرامین سنتے رہیں اور صبح کی نماز ہماری ضائع ہو جائے تو پھر اگرچہ فائدہ تو ہے لیکن اتنا نہیں کہ ہم یہ سرکار کا فرمان بھی سنیں اور صبح اٹھ کر سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچائے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سرکار ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتی، وہ قیامت کا دن ہوگا ماں اکلوتے بیٹے کو چھوڑ جائے گی، لیکن سرکار اس دن بھی کہہ رہے ہوں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، آ جاؤ آج میں اسی لیے ہوں تمہاری شفاعت کے لیے، تمہاری سفارش کے لیے۔ تو اس لیے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، جس چیز میں سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو اختیار کریں، ہم سرکار کی سنتوں پر عمل کریں تاکہ قیامت کے دن جب ہم سرکار کی بارگاہ میں جائیں تو ہمیں کسی قسم کی پشیمانی اور شرمندگی نہ ہو۔
اللہ تعالی ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے اس محفل پاک کے اندر جس طرح بھی تعاون کیا، چاہے وہ سننے کے لیے آئے، چاہے انہوں نے لنگر کا انتظام کیا، چاہے دوستوں نے مل کر جو انتظامات کیے، یا اللہ ان سب کے گھروں میں برکت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت اور سرکار کا عشق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Yeah.